बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 99 नेम्स ऑफ़ अल्लाह की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जिसमें हम अल्लाह ताला के तमाम नामों को समझेंगे। अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ताला को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अल्लाह के अलग अलग नाम हमारी ज़िंदगी में अलग अलग हालात का सामना करने में हमारी मदद करेंगे। So please make sure to follow me on YouTube and Instagram, क्योंकि ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। So let's say Bismillahirrahmanirrahim to Asmaul Husna, the series on 99 names of Allah। अल्लाह के 99 नामों में सबसे पहले दो नाम हैं, अर्रहमान और अर्रहीम, जिसका मतलब है बड़ा रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान। अल्लाह बेहद रहम करने वाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने रहमत को 100 हिस्सों में तकसीम किया है और सिर्फ एक हिस्सा इस दुनिया पर उतारा है, जिसकी वजह से तुम देखते हो कि सारी मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। रहमत का ये एक हिस्सा पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है। Just one part of Allah's mercy is enough for this entire world। और अल्लाह ने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं, जिसे वो क़यामत के रोज़ इस्तेमाल करेगा लोगों को माफ़ करने के लिए। के नामों में से एक नाम है अल-वली। वली कहते हैं एक दोस्त को, मददगार को और हिफाजत करने वाले को। अल्लाह आपका बेहतरीन दोस्त है, ऐसा दोस्त जो आपको सबसे ज़्यादा समझता है। अल्लाह से बेहतर दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह से एक दोस्ती का रिश्ता कायम करें, अल्लाह से बातें किया करें, आपके दिल को सुकून पहुँचेगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अर्रज़ाक। रिस्क सिर्फ पैसे नहीं है, आपकी सस्टेनेंस के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है उसे रिस्क कहते हैं। आपका खाना, आपके कपड़े, आपका घर, आपका ख़ानदान, एक हेल्दी बॉडी और माइंड, दिल का सुकून, ये सारी चीज़ें रिस्क कहलाती हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान, जानवर और परिंदे हैं, उन सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क पहुंचाता है। Allah gives abundant risk to whoever He wants from sources you could never imagine। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब और बेशुमार रिस्क देता है और ऐसे ज़रियों से देता है जहां से आपने गुमान भी ना किया हो। अल्लाह आपका राज़िक है। कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और से रिस्क की उम्मीद ना करिएगा, क्योंकि अल्लाह ने आपके रिस्क की जिम्मेदारी खुद उठाई है और अल्लाह ही आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है अल-वदूद, मतलब बेहद मोहब्बत करने वाला। जितना भी प्यार आप अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने बहन भाई से करते हैं, वो मोहब्बत की एक हल्की सी झलक है। ये मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में डाली है। अब सोचिए कि जिसने मोहब्बत को बनाया हो वो खुद कैसा होगा। अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ लव। अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और अल्लाह की मखलूक उससे मोहब्बत करती है। इस पूरी कायनात में कोई आपसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से दो नाम हैं, अल-गफ़ार और अल-गफ़ूर, जिसका मतलब है बड़ा बख्शने वाला, माफ़ करने वाला। अल्लाह माफ़ करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह को सज़ा देने का कोई शौक़ नहीं। अल्लाह आपके गुनाह माफ़ भी करता है और दुनिया से भी छुपाता है। ऐसे कितने गुनाह हैं जो हम अकेले में करते हैं, जिसकी किसी को खबर नहीं होती सिवाय अल्लाह के। लेकिन अल्लाह फिर भी आपके गुनाहों को दुनिया के सामने नहीं लाता, बल्कि अल्लाह तो इस इंतज़ार में रहता है कि कब आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और अल्लाह आपके सारे गुनाह ऐसे मिटा दें कि आपने कभी किए भी ना हो। कई लोग बहुत मायूस हो जाते हैं कि मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। ये शैतान की एक चाल है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग ली
تو اللہ آپ کو فوراً معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے گا۔ اللہ بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا رب ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی، مطلب بہت امیر۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس پوری کائنات کے خزانے اللہ کے ہیں۔ اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے اللہ صرف خرچ کر رہا ہے، اور آج تک اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کوئی اپنے ساتھ اپنی دولت نہیں لے کر گیا۔ کوشش کریں کہ آپ دولت کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہیں، تاکہ اللہ قیامت کے روز آپ کو اپنے خزانوں سے غنی کر دیں۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی، جس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ عربی میں ہدیہ کا مطلب ہے گفٹ۔ دین کی ہدایت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ زندگی میں جب بھی آپ اداس یا مایوس ہو تو اللہ سے ہدایت مانگے۔ اللہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات میں آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ بہتر فیصلے لے پائیں۔ ہدایت دو طرح کی ہے، ہدایت عام اور ہدایت خاص۔ ہدایت عام وہ ہے جیسے اللہ کی ہر مخلوق کو یہ پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور ہدایت خاص وہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ دین کی ہدایت، نیکی کی ہدایت، برائیوں سے بچنے کی ہدایت۔ بے شک ہدایت ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دینے کے لیے چن لیا تو کنسیڈر یور سیلف ویری ویری لکی۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے النور، مطلب روشنی اور نور دینے والا۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ وہ خود بھی نور ہے اور اسی نے نور کو پیدا بھی کیا ہے اور ساری چیزوں کو نور دیا۔ ایمان دل کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نور عطا کرتا ہے۔ موت کے بعد قبر ایک بہت اکیلی اور اندھیری جگہ ہے۔ جو لوگ نیک ہوں گے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے گا۔ پل صراط کا باریک راستہ صرف وہی لوگ طے کر پائیں گے جن کے پاس روشنی ہوگی۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے المصور، مطلب صورت دینے والا، شکل بنانے والا۔ ہر انسان کی شکل و صورت اللہ نے بنائی۔ صرف انسان کو نہیں بلکہ ساری مخلوق کو اللہ نے خود بنایا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی مچھلی ہو، چاہے وہ سمندر ہو یا پہاڑ۔ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ سارے پھل اور سبزیاں مٹی سے اگتے ہیں، پر ہر کسی کا شیپ اور ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے اس کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے دل کو بھی خوبصورت کر دے، کیونکہ اللہ ہمارے شکل و صورت کو نہیں، ہمارے دل اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، جس کا مطلب ہے سکون اور سلامتی والی ذات۔ اللہ از اے سورس آف پیس۔ اللہ نے سکون کو بنایا اور صرف اللہ ہی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو سلامت رکھتا ہے۔ اللہ از the one who provides safety and security۔ اسلام کا لفظ بھی سلام سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سکون۔ زندگی میں آپ جب بھی پریشان اور بے سکون ہو تو قرآن کی یہ بات یاد رکھیے کہ بے شک اللہ کی یاد سے دل سکون پاتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسماء الحسنی کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.